تمام محامد ہیں اس ذات پاک کے لیے جو ہم سب کے داتا و مشکل کشا اور خدائے ذوالجلال ہے، اس دنیا فانی میں بھی اور اس دار بقا میں بھی، اور لاکھوں کھربوں بے شمار درود و سلام ہوں آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب اور سب متقین پر۔ پیارے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صدقۃ الفطر کے احکام و مسائل بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی لازمی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر چینل پر پہلی بار حاضری ہوئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو اس لیے فرض قرار دیا کہ یہ روزہ دار کے بیہودہ کاموں، فحش باتوں کی پاکی اور مساکین کے لیے کانے کا باعث بنتا ہے۔ جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی مال یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں کا یا بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسے مرد و عورت پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ بحوالہ الجوہرۃ النیرہ۔ یاد رہے کہ وہ اشیاء جو ضرورت و حاجت کی نہ ہوں بلکہ محض نمود و نمائش کی ہو یا گھروں میں رکھی ہوئی ہو اور سارا سال استعمال میں نہ آتی ہوں تو وہ بھی نصاب میں شامل ہوں گی۔ ادائیگی کا وقت۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا اصل وقت عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے ہے، البتہ رمضان کے آخر میں کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ بحوالہ نور الانوار۔ صدقہ فطر کی مقدار۔ صدقہ فطر کھجور، کشمش یا جو کی صورت میں دیا جائے تو 1 صاع کی مقدار دینا چاہیے۔ گندم، گیہوں کی صورت میں دیں تو نصف صاع دیا جائے گا۔ بحوالہ الاختیار لتعلیل المختار باب صدقۃ الفطر۔ 1 صاع کی مقدار 3.5 سیر اور نصف صاع کی مقدار 2.25 سیر ہے۔ بحوالہ اوزان شرعیہ۔ صدقہ فطر کے مصارف۔ صدقہ فطر کے مستحق ایسے غریب حضرات ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہیں۔ بحوالہ در مختار باب صدقۃ الفطر۔ صدقہ فطر ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اسی طرح بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی کو دینا درست نہیں۔ ایسے ہی بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو اپنا صدقہ فطر نہیں دے سکتا۔ بحوالہ تحفۃ الفقہا۔ ان رشتہ داروں کے علاوہ مثلاً بھائی، بہن، بھتیجا بھتیجی، بانجا بانجی، چچا چچی، پھوپھا پھوپھی، خالہ خالو، ماموں ممانی، سسر ساس سالہ، بہنوئی، سوتیلی ماں، سوتیلا باپ، ان سب کو صدقہ فطر دینا درست ہے بشرطیہ کہ یہ غریب اور مستحق ہوں۔ بحوالہ البحر الرائق۔ صدقہ فطر کے متفرق مسائل۔ اگر عورت صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، مگر عورت پر کسی اور کی طرف سے فطرانہ نکالنا ضروری نہیں، نہ بچوں کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے۔ بحوالہ مردوں پر جس طرح اپنی طرف سے صدقہ فطر دینا ضروری ہے، اسی طرح نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ والدین، بالغ اولاد اور بیوی کی طرف سے دینا واجب نہیں۔ بحوالہ الاختیار لتعلیل المختار۔ اسی طرح بہن بھائیوں، دیگر رشتہ داروں کی طرف سے بھی ادا کرنا واجب نہیں، اگرچہ وہ اس کے عیالداری میں کیوں نہ رہتے ہوں۔ بحوالہ فتاوی عالمگیری۔ البتہ اگر بالغ لڑکا یا لڑکی مجنون ہو تو اس کی طرف سے اس کے والد صدقہ فطر ادا کریں گے۔ بحوالہ رد المختار۔ اگر گیہوں کے علاوہ کوئی اور غلہ، باجرہ، چاول وغیرہ دیا جائے تو اس میں گیہوں کی قیمت کا اعتبار ہوگا، یعنی جس قدر 2.25 کلو گیہوں کی قیمت ہو اتنی رقم کا غلہ دیا جائے۔ بحوالہ فتاوی رحیمیہ۔ جس نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اور جس نے روزے رکھے اس پر بھی واجب ہے، دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ بحوالہ فتاوی رحیمیہ۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کو ہماری آج والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اس طرح کی مزید معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے صدقے معاف فرمائے، آمین۔